من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الإنسان عجولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی بیس کھولو، ویسل ختم تھی. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ اور جماعت دے جید علماء کرام دی بامقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو. جماعت دی قیادت، سیادت اور علاقہ بھر تھوں جید علماء کرام، طلباء عظام اور تساں معزز مہمانان گرامی دیئے تشریف آوری. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری اور ساری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور جتنا معامنین محسنین انہی پروگرام دے اللہ سب دے تعاون قبول فرماوے. سارے دوارے اندر جلدی بڑی ہے، ہر بندہ جلدی ہے. جیڑے شعبے نال جو بھی تعلق رکھ دے وہ اگر وہ شعبے جا صبح صبح اپنی ڈیوٹی دے ویندے والے کو ونجن دی جلدی ہو رہی ہے. اتھوال جیڑے ویلے ڈیوٹی تے پہنچ دے وال ڈیوٹی کرنے سے جلدی ہو رہی ہے. وال جیڑے ویلے ڈیوٹی مکمل کر گئے وال واپس آمنے سے جلدی ہو رہی ہے. کوئی کام ساڑا ایسا نہیں جڑا سا تسلی نال کرنے ہوں یا تحمل نال کرنے ہوں. آنن فانن فوراً انہیں چٹکی دی طرح آؤ، باز دی طرح آؤ. یہ جملے ساری زد زبان ہونن اور سارے معاملات جنا تیزی بڑی ہے، جلدی بڑی ہے. ناراضگی سارے اندر بڑی جلدی آوے دی ہے، غصہ سارے اندر بڑا جلدی آوے دی. تعلقات کو ختم کرن یہ سارے اندر بڑا جلدی آوے دی. دنیاوی کوئی فیصلہ کرنا ہوئے انہیں اندر بڑی جلدی کرن دی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان کو میں ویسے جلد باز پیدا کی تھا. جنت اجمنجن ایسی جلدی آئی ول بھول گئے ول دنیا جائے وقت دنیا وچو وقت دوبارہ جنت اجمنجن ایسی جلدی ہر کام میں جلدی.
دکاندار اگر بیٹھے تھے وہ آدھے میں یار جلدی کرنے جلدی گھر بننے گاہک آدھے میں کو جلدی ہے، ہر بندہ جلدی ہے. لیکن بڑی پیاری بات ہے کہ لکھی میں دی عربی کتب کہ العجلۃ من الشیطان، بعض دفعہ جڑی جلد بازی ہے نا یہ شیطان دی طرف ہوندی ہے، نقصان کرن دی. ایکسیڈنٹ جڑے یہ جلد بازی دا نتیجہ، طلاقاں جڑیاں یہ جلد بازی دا نتیجہ، جھگڑے جڑے یہ جلد بازی دا نتیجہ، اور یہ جڑے قتل و غارت یہ جلد بازی دا نتیجہ. سارے اندر جلدی بڑی ہے. جلدی اور جلد بازی یہ تقریباً بندے دا وتیر ہے. بلکہ جڑا بندہ ٹھڈا ہوئے سکون نال کام کرنا والا ہوئے ان دے بارے سارے تبصرے یہ ہونا کہیں نہ کام نہیں، یہ ختم ہے، یہ برف ہے تھوڑا ٹھڈا ہے، یہ نہ کام نہیں. تے جڑا سر پھریا ہوئے نا تے بھاب والی ودا ہوئے آدھے یہ رکھا جوان کام ہے، ولی ایسا بندہ نقصان بھی جلدی کرنا. نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، تھوڑا جہاں تمہید کو سمجھو چاہ میں مختصری میں حاضری پاؤنی ہے، زیادہ دیر تھوڑا وقت نہ گنساں. اللہ نے انشاءاللہ گلہ ساتھ دیتا، طبیعہ ساتھ دیتی، زندگی بھی رہی. تے 8 نومبر کو مولانا ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب کے انشاءاللہ تفصیلی بیان ہو سی، تو سن بھی آکھو انشاءاللہ. تو سن سارے احباب کو خصوصی دعوت ہے، تو سن آمنے انشاءاللہ تے وہ سارا اپنا پروگرام ہے. تے انشاءاللہ یہ چونکہ مسلسل پروگرام دا جڑا شیڈول ہے وال باقی چیزاں بھی ساجاں وہ جلد بازی دا نتیجہ ہے. گلے دی خرابی بھی جلد بازی، جلدی انہیں جلدی پہنچو تے انہوں وال جلدی نکلو بھی اجاں بیٹھے ہو، بعد انہیں جلدی پہنچو بھی وقت اجاں بیٹھے ہو بھی جلدی، یہ جلدی دا نتیجہ. تو وال میں کہتا ہوں ذرا جلدی ڈساں، جلدی جلدی مکاؤں تے جلدی جلدی تو گھر بھیجوں. کیا خیال ہے؟ سویرے بھامے 9 بجے تک ستے پر آدھن ہون گھر ونجن دی جلدی ہے، گھر وان کے توڑے ول موبائل کھیڑ دے پر آدھن ہون ایتھو ونجنے جلدی ہے. ہر بندہ جلدی ہے. لیکن تھوڑا جہاں جملے سنو ذرا. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک بندہ وضو کرے دے، ذرا میرے لکھو، وضو کرے دے ان دی ایک جگہ گٹے تے ٹکھنے دی جا خشک رہے دی ہے، یعنی وہ سنی نہیں کرے دا، پانی اندے اٹھے نہیں مرے دا، گٹا رہے میں. نبی علیہ السلام نے فرمائے وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ جڑا بندہ وضو کریں دے تے وضو دے دوران اندہ گٹا کھری خشک رہے میں دیئے تے اندے واسطے جہنم دی ہلاکت ہے. اور تھوڑے کی نے پوچھتا سیانے بندے ہو یہ گٹا تے کھری خشک کیوں رہے میں دیئے؟ جی سیانے تھی آئے ہو بھی جلدی کر. بڑی مثال مشہور ہے بھی بندے جماعت نہ نماز پڑھ کے مسجد باہر نکتن تے ایک دوسرے کو آدھے ویدے نٹھئی تم آدھا میں وضو کرو، وضو دے چکر اس پوما جماعت رہ دنیا. کیا خیال ہے؟ تے وہ گٹا ٹکھنا جڑا ہے وہ خشک رہے میں دے کیوں؟ سارے جواب دو. ادھی تقریر تو ساں کرنی ہے تے ادھی میں کرنی ہے. امید ہے گلہ کھولا سی انشاءاللہ، جے نہ کھولا وے تمہارے گلے تو ٹھیک ہے نا، تو ساں میرے نال چل دے رہو. کیا خیال ہے؟ انہی کھری جڑی ہے یہ خشک رہ گئی ہے، کیڑی وجہ تو سارے جواب دو، کیڑی وجہ تو؟ ایک بھی حدیث ہوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگیں دی نماز ایمیں ہوندی ہے جی میں کوا ٹھونگے مرے دے. کوا جان دے دیسی مرغی کو آتا نا، جی جی کوا کہاں کو آتا نا، کوا جی میں ٹھونگے مرے دے. کچھ لوگیں دی نماز ایسی ہوندی ہے جی میں کوا، بولو بھئی، ٹھونگے مرے دے. کیوں؟ یہ لفظ جلدی جلدی تو سن بولو، جلدی جلدی یہ لفظ جلدی تو سن بولنے جلدی جلدی. یہ جنی نماز کوے دے ٹھونگے دی طرح ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سارے جواب دو یار، جلدی جواب دو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جلدی دا مسئلہ. ایک بھی حدیث ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے نماز دی حالت کھڑے ہو نا تے اپنی آنکھ جڑی ہے وہ سجدے علی جگہ دے بجائے سجے کھبے تے ایڈے اڑے کیتی رہنا. نبی علیہ السلام فرمائے
کہ میں کو خطرہ ہے کہ اللہ سونا انہیں دے سیر کو گدہ دا سیر نہ بڑھا دے این یحولا راسہو راس الحمار، اے جیکوں جہندے سیر کو گدہ دا سیر قرار دیتا گئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہو سکتے اللہ ان دے سیر کو گدہ دا سیر بناوے، یہ کو بیماری کیا ہے جی؟ بھی نماز ہی پڑھا کھڑا تے پکھے ہی گن گنا، نماز ہی پڑھا کھڑا تے وال ٹائلہ ہی دیکھ گنا، بلا حال دیں دے میں گیا ہمیں اتھا عبدالقیوم سلفی صاحب دی تے اتھا حافظ عبدالغفار صاحب دی مرزا صاحب دی اتھا میں ثناء اللہ صاحب دی فلانے دی مسجد گیا ہمیں میں نماز پڑھن تے اتی پکھے نہ اتی ٹائلان، حالانکہ وہ آئے فوراً نماز شروع کی دیس سلام پھر کے فوراً گئے پیا، بندہ بڑا جلد باز آ نماز ہی پڑھ کی دیس تے نماز دے نال مسجد ہی پڑھ کی دیس، نہیں سمجھ آئی؟ ایک تیر نال کتی شکار کی درزی، یہ کو سارے جواب دے کیا بیماری آئی؟ بولو یار یہ کیا بیماری آئی؟ جلدی۔ نبی علیہ السلام فرمائے ایندہ سر اللہ کیڑا بنا دے سی؟ گدہ دا سر، یعنی کتنی بڑی وعید ہے، کیڑی شاید دی وجہ تو؟ جلدی کرن دی وجہ تو۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے نمازی ہیں لیکن نماز دے چور ہیں، چوتھی حدیث سنیں گا پیا، نمازی ہیں لیکن نماز دے کیا ہیں؟ یہ جڑے چور ہیں، چور کیوں بڑے انہوں کی بیماری ہے؟ بولو یار یہ پلاٹ آجے کھلوئی واسطہ خدا دائے بھی بولن، یہ سویل دے چس چنے بیٹھا نہیں کرسیاں دے تو توالے تے کھل دے بیٹھا نیٹوے کیویں کرسی ساڑے ہتھیں آ گیا۔ میں گیا کہ حافظ عبدالغفار صاحب کو اگلی دفعہ اڈو سٹیج ہو سی تے ہی کو پلاٹ ہو سی ہے سامنے جہاں بوچھاں کٹی جو ایسے انشاءاللہ سمجھ آئیے کرسی شرسی اللہ ختم ہون توڑا مقابلہ کر میں نے پلاٹ آ جانا توڑا سمجھ آئیے یا سارے وعد ہی نہیں کے جواب دے اے جڑا نماز دا چور ہے یہ کو کی بیماری ہے؟ ہاں صحیح یہ کو جلدی ہے۔ ہون بھی گا سن نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہیں، یہ کتنی حدیث ہے؟ بولو یار پنجویں شعر تو سنیں ماشاءاللہ۔ مدنی صاحب نے ایک تقریر ہے کوئی 8 نظمہ پڑھیا، میرے خیال ہے حیال ہے کوئی اتنا درین کیویں کمی پیشی آئی تو بے شعراء بھی ڈھیرن، مولانا عبداللہ سلفی صاحب بھی، مولانا ضیاء الرحمن صاحب بھی، سبحان اللہ۔ اب تیرے کیا کرو محفل حمد و نعت، کیا خیال ہے؟ سیرت النبی رکھ کے سیرت دے نا خداقدار نہ کرو، محفل حمد و نعت یہ ضروری ہے۔ میں کچھ ہوں کہ اشعار ہم دے نہیں واسطے بات کئی جو لوگ آدھن بہین بولی صاحب کو پیڑے ہیں یہ کو نظم آنجا رہے میں یہ نہیں آدھا میں آدھا بھی لوگیں کو کشے دے ہو شو دے نیندر چھوڑی بیٹھن کہیں دے پانی دا وارا ہو سی کہیں دکان دے ورنہ ہو سی کہیں ڈیوٹی دیں کیا خیال ہے؟ میں ٹاپ ٹیپ گیر لاواں دے پنجواں لاواں تے 440 فیس کھری پہ تھی دیئے سیں اکا کہیں دے پلے کشے نہ پوے اے فائدہ نہیں۔ اوہیں ماشاءاللہ شہزادے خطیب ہیں سارے نظمان نعتاں کیا بات ہے، تقریر سونی سنے لن اللہ صاحب کو عمل دی توفیق دے لیکن سارا جڑا جنوبی پنجاب دا وسیب ہے نا یہ ذرا تھوڑا ٹھہر کے ٹھار کے کھاون دا مزاج رکھ رہے کیا خیال ہے بھائی؟ انشاءاللہ میں روک کے بعد یہ کتنی حدیث ہے یہ والا سنے سو صحیح جی میں کو توڑے نہ سناؤ کہیں بے کو آئیں سنائیں کتنی حدیث ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ایک بندے کو رٹھے نماز کھڑا پڑھ دائی نماز پڑھی ہے سر دیکھو میں لو بھئی آ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام نبی علیہ السلام نے فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی پہلے دفعہ والا نماز پڑھتا نماز کو نہیں پڑھی وہ کسی ہوں نے پڑھی ہم تو سن لیٹھی ہے فرمایا وان کو نہیں پڑھی وہ وال گئے نماز پڑھی ہے رکوع کی تیسی سجدہ تشہد قیام نماز پڑھن دے بعد آ گئے نبی علیہ السلام دی عدالت سلام کی تیسی نبی علیہ السلام نے فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی ولا والوانتا ہے نماز کو نہیں پڑھی وہ یا گناہ نہیں کی تھی وہ وال لگا گئے وہ وال نماز پڑھی تریجی واری وال سلام علیکم سائیں آپ نے فرمایا چاہے نماز کو نہیں پڑھی وال پڑھ وہ وال پڑھی یہ وال ہے نبی علیہ السلام فرمایا چاہے نماز کوئی نہیں پڑھی وہاں کسی میں پڑھی تھے اور تو صحیح سمجھاؤ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے دسو کیویں نہیں پڑھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جڑے ویلے رکوع کرے نہ تے رکوع صحیح نہ کرے نہ رکوع ہی میں کرنا چاہیے جڑے ویلے بندہ رکوع دی حالت وچ ہوے اودی کانڈی میں چوی ہوئی نہ ہوے گردن جھکی نہ ہوے یا گردن اونچی تے کانڈ جھکی نہ ہوے آپ نے فرمایا کانڈ تے سر دا ٹیٹن یہ سارا جسم دا برابر ہونے اگر کوئی پرندہ تیری کانڈ تے آوے وہ کو پتہ نہ لگے کہ کیڑی جگہ تے اٹھے بیٹھا ہوئے ہوں والی جڑے ویلے رکوع کے اٹھیں اتنی دیر کھڑا رہے جسم دے سارے اعضاء اپنی جگہ تے والا ہیں والی جڑے ویلے سجدہ ہے کر کے بہیں لازا بیٹھا کر جسم دے سارے اعضاء اپنی جگہ تے والا ہیں تیرا رکوع جلدی ہے چا تیرا قیام جلدی ہے چا تیرا سجدہ جلدی ہے چا تیرا تحیات جلدی ہے چا جیڑا بندہ نماز جلدی کرے رکوع تے قیام تے سجدہ جلدی پڑھے تے صحیح نہ پڑھے خشوع و خضوع نہ پڑھے سمجھو نماز پڑھی کوئی نہیں ٹھاپا ہو گیا بلکہ فجر نال فخر نہ لا دے اساں راہ سارے حافظ ہے 20 تراویاں 20 منٹ پڑھائے جی واہ بیا دے سنا بھی تیرے مسیح اس کیا حال ہے سارا کوئی حافظ تجوید میرے خیال پڑھی ودے تراما تپا رہی تس نہ پوچھو ایک بدا بس یہ تھکیں دے ہن تے 8 رکعتاں لیندہ 1.5 گھنٹہ اللہ بچا لیں گے لیکن میں یہ جائیں بندے بھی تو کو دکھا سکتا جڑے میرے نال رابطہ کرندن بھی تھوڑے حدیثاں دے مسیتیں چ جمعے کیڑے ویلے تھیندن ساکو تھوڑے مسجدیں چ نماز پڑھان دا زکون بڑھان دے مزہ بڑھان دے بریلوی دیوبندی میں مطلب وضو نال بیٹھا مسجد دے بیٹھا سارا اپنا مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن ڈی جی خان ہے جہندے 100 نمازیں وچوں 90 نمازی بے مسلک دے جہندے کے پوچھو آدم سا کوئی تھا نا سکون بڑا ملتا سجدہ آرام نال والو سجدے دے درمیان بہن آرام نال رکوع آرام نال جلدی شلدی اتھا تے جڑا 10 منٹ لاوے نا مغرب دی نماز تے سویر نال نہ بسترا گول ہو دے کیا خیال ہے ہاں تو جو تگڑا دی ہی واسطے سب تو وڈی سارے بیماری کیڑی ہے بولو یار کیڑی ہے جلدی کرو بھئی جلدی کرو بھئی جلدی کرو بھئی جلدی کرو نبی کریم علیہ السلام نے بات سمجھی ایک انگریزی دا جملہ مشہور ہے look busy do nothing look busy دیکھنے میں تو بندہ مصروف ہوگا do nothing کام ٹکے رکھنا ہو کیا جی تھوڑے کو لو سنی سے قیادت بیٹھی ہوئے تو بندے دے ہوتے اثر تو بندے نہ قیادت لوگ بیزی ڈو نتھنگ یعنی بندہ مصروف ہے ظاہری طور سے ہر ویلے کو بھاجدا ولے لیکن کام ٹکے دا کہیں نہیں ہوتا یہ چڑھنے کو رٹھے بغیر چڑھنا چدا دانا اجرے جلدی ٹپے مارے انہیں اپنا کوپر بنی دے انہیں اپنا سیر بنی دے سمجھ آئیے کہ نہیں سارے اندر وڈی بیماری کیا ہے جواب اچھا دے سو دے گال چل سی وڈی بیماری کیا ہے یہ بے کام ہے جلدی یہ بے جلدی یہ بے جلدی لیکن جلد بازی جلدی چنگی چیز بھی ہے نہیں سمجھے چنگی چیز بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو اللہ پاک نے تھوڑے جلد بازی بنائی ہے اللہ نے تھوڑی فطرت بنائی ہے تو سا ہر کام میں جلدی کرے دے ہو تو سا دکان دے منجنے سے جلدی گھر ولنے سے جلدی تو سا فلانے کام میں سے جلدی حرام دے کام میں سے جلدی تو سا دنیا داری سے جلدی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرن دا مزاج اگر رکھ دے ہو ترائے کام میں سے جلدی کتی کرو نبی سی کیا فرمائے کتی کم ہے جلد بازی نقصان ہے لیکن جلدی خیر دے کم ہے نقصان دے بجائے نفع دا ذریعہ ہے کیڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے نماز دا وقت ہوئے سن دے بیٹھے ہو نبی سے دی تعلیم تے عمل کرے سو
جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز ادا کرنے چ جلدی کیتی کرو نماز پڑھنے چ ایک آگ بھگتا گنا گھنٹہ ایک سم گنا یا روٹی کھا گنا چلو دھا گنا چلو کپڑے پا گنا چلو مہمان بھگتا گنا چلو جانوریں کو پانی پلا گنا چلو فصلیں کو ڈیگ گنا چلو بازار چوتھیاں اللہ دے نبی فرمائے نہیں نہیں ہر کام میں جلدی کرنے دے ہو لیکن میں آمنہ دلال دی تعلیم ہے اگر جلدی بھی کرنی ہے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے نماز ادا کرنے بولو بولو بھئی جلدی دا مطلب وقت تے پڑھو جلدی دا مطلب اے نہیں ٹھاپا جلدی پڑھو دا مطلب کیا ہے وقت تے بولو جلدی پڑھن دا مطلب کیا ہے وہ خان پٹھان کو آکھا نے نماز آرام نال پڑھ وہ جلدی پڑھ دن نا سارے بیرا وہاں کہا عجیب بات ہو اپنا کام جلدی جلدی خدا کا کام آرام سے تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے اپنا کام جلدی جلدی خدا کا کام آرام سے نہیں خدا کا کام بھی جلدی جلدی کیا خیال ہے بھئی کئی تئی میں آدن نا سی نماز پڑھ کے جلے ولن شیخ قصوری صاحب مرزا صاحب بس وہ آدن وڈا ایک بھوگا اللہ کرے پورا تھی گئے یعنی نماز بھوگ وڈا سارا ایک بوجھ ہے یار وزانا الحمدللہ جان چھوٹ گئی ہے 5 منٹ سارے لگ دن ہیں کیا خیال ہے انہیں اہل دیسے دی نماز لنڈی نماز ہے سنتا ویتر چھٹی بس فرد پڑھتا ہو گیا بھائی کیا خیال ہے وہ پوری نماز پڑھی کرو پوری نماز پڑھی کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے کمیچ ترا سارے جواب دیو کیا کرنے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے فجر علی سے جبے تے ظہر علی عصر دے ٹائم عصر علی مغرب دے ٹائم مغرب علی شاہ نو جڑا بندہ انجی نماز پڑھے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے اللہ نے اندے واسطے ہلاکت بنائی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑے نمازاں لیٹ پڑھ دین اللہ انہاں واسطے ہلاکت بنائی ہے امام کائنات نے فرمائے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے وقت دی پابندی کرنی ہے ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا نماز مقرر وقت لکھی گئی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی نمازاں دی حفاظت کرو حفاظت دا مطلب ہے جڑے ویلے وقت ہوئے پڑھانے بولو بھائی ٹائم تے پڑھ سو نا وہ پڑھ سو ٹائم تے پڑھنی ہوئے ہوں دیئے ٹائم تے پڑھی کرو اچھا یہ دسو جیڑا 3 بجے ان پڑھ دے زوہر ان پڑھ دے یا نہیں پڑھ دا کتی منٹ لینا اسی 10 منٹ اوہ 10 منٹ 1 بجے چا کٹھے کٹھنے ہوئے نہ 10 منٹ وہ 10 منٹ پہلے وقت کٹو نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے توالا بندہ کوئی مر ونجے ہوں دے دفنا وانے بولو جنازہ کھڑا ہے آدھے کال شام دا وہ کیوں آدھے پتری دا دبئی بھی چوبے جان دے اینا کی کرو نبی کریم علیہ السلام بدارے چند بدارے 17 میل تو کوئی 50-52 کلومیٹر بڑھدن تے ایڈو نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئی حضرت عثمان غنی قبرستان اچ دفن بیٹھے کرنے ہیں مٹی بیٹھے پہنے ہیں تے نبی پاک آئے تے قبر تے گئے نبی سیدہ بھی انتظار نے کی تھا حضرت عثمان غنی نے سمجھ آئیے یا نہیں بندہ جڑے والے فوت ہوئے کیا جلدی کرنے ہاں جی یہ ہون توڑا نہیں بے دی امانت ہے شاباش ایندے چی حکمت ہے بو نہ کرے کوئی جسمی نہ پیٹ نہ ونجے کیا خیال ہے روح دے یہ مک کوئی مسئلہ نہ بنے لہذا یہ جلدی دفنا کفن غسل تے قبر بناؤ تے جلدی دفناؤ بس اتنا ایک وقفہ ہوئے اتنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے کیا کیتی کرو جلدی کرو بھئی جواب دے ہوتا کہ جلدی جلدی بیان مکاؤ تے جڑے ویلے بندہ مر ونجے کیا کیتا کرو بولو دفنایا جلدی کرو نبی کریم علیہ السلام دی تیجی بات آپ نے فرمایا جڑے ویلے تواری بیٹی جڑے ویلے توارا بیٹا جڑے ویلے تواری اولاد جڑے ویلے تواری دھی جڑے ویلے توارا بیتر جان ہو ونجے بلوغت کو پہنچ ونجے انہیں دا نکاح جلدی کر چھوڑیا کرو یہ دیکھا جوانے دے بارے دی گال کیا کیتا کرو
اگو یہ کیا دے اہل حدیث یہ سہی اپنے پیریں تے کھڑے تھی سن کچھ کر تو سکن پہلے کمے سن اپنا پیچھے گھر بنے سن وال پرنے سن نہ میرا بھرا اے پیڑیں تے کھڑے تھی وین اے کوئی ذکر کہیں نہیں اے اپنے جوگا تھی وے اے کوئی ذکر کہیں نہیں اے پیو ماتے فارض ہے اے پیو ماتے پیریں تے پرنی سی شریف سمولی سے پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹور پہ ایک گال بھی سمجھو نبی دا کوئی فیصلہ حکمت کے خالی بولو یار حکمت کے وہ ساری سمجھ نہ آوے بھی گال ہے یہ جڑا پوتر دھی کو جلدی پر نہ ونے نا ان دی ایک حکمت پتہ کیا ہی ہے میرے دیکھو بیٹا یا بیٹی جڑے ویلے بالغ تھی نا بلوغت کو پہنچ جا اللہ تعالیٰ فوراً ہی انہیں دے اندر اولاد پیدا کرن دے جراثیم پیدا کر دے دے اولاد پیدا کرن دے افزائش نسل دے یہ جڑے جراثیم ہیں انہیں دے پیدا ہومن دا نا بلوغت ہے اور حکمت ہے جڑے ویلے بالغ تھی ونجن جلدی شادی کر لے ہو تاکہ اولاد آدم جلدی ود سی نبی دی امت ود سی قیامت علی نبی سی اپنی امت تے فخر کرے سی سمجھ آئیے کہ نہیں ایک حکمت ہے تے دوسری حکمت ہے کہ معاشرہ جڑا ہے وہ برائی تو بھی بچ ویسی کیوں کیونکہ جو ہی جراثیم پیدا تھینن بال بالغ تھینن شیطان اونولے حملہ کرن ول نیچر از ناٹ چینج اونولے اگر شیطان حملہ کر گیا والوا میں بندے دی چٹی ڈاڑی تھی ونجے بندے دی یہ خراب عادت نہیں میں دی معاشرے دی اندر اے بدکاری دا عروج ہو دے عورت بھاویں درجن والے دی اماں بنی بیٹھی ہوئے ان دے اندر وہ بغیرتی ہو دیئے جڑی شادی کے پہلے شیطان نے ان دے حملہ کی تھا یہ حکمت ہے کہ شیطان دے حملے تو پہلے اپنی یہ عزت شاباش محفوظ کرو شاباش سجوک نہیں دیکھنے اوہ تو تجربہ چاہ کرو 30-35 سال تو اتنے آلے کہیں بال کو پرنا ہو جا زیادہ تو زیادہ ہوں دے 2 بال پیدا تھی سن 1-2 تجربہ ہے بنجو کیوں وہ جراثیم جڑے ہیں وہ ایستا انہوں دی لیمٹ ختم ہو گئی جلدی شادی کرو نہ داڑھی شارتے نہ موچھ شارتے نہ روزگار شارتے نہ نوکری شارتے وسیب ٹھیک کرنے اور قرآن دے یاد ہے اگر تمہارے گھر کنی پکھاون دی بھی طاقت نہیں ٹکر دی بھی نہیں بالغ بالیں دی شادی کر دے میں اللہ ٹکر اج برکت پا دے کرے سو شادیاں یہ تمہاری ذمہ داری ہے لیکن مصیبت ہے جو 4,05,000 تے تولا گیا کھڑے سونا تے ہاتھ بدساں یہ ڈیمانڈاں گھٹا دے ہو تاکہ ہر کہیں دی دھی بھین دا گھر وس سکے یہ ڈیمانڈاں گھٹا دے ہو تاکہ ہر کہیں کو خوشی نصیب تھی سکے یا کرنا چاہیے لوگوں دے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کیا بات ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی دی رخصتی تھی شادی تھی نکاح تھیا تھوڑے جائیں لوگ بس چل بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں نبی علیہ السلام دا حضرت زینب نال نکاح تھیا اللہ نے نکاح پاتا آپ نے فرمایا صحابہ میرا نکاح تھی کہ میں ولیمہ کھمینا تو سارے میرے ولیمے تے آوائے تو آدھے گھر جندے گھر جیڑی شاید پکی پئی ہوئے چاہتی آوائے تو میرے گھری جیڑی شاید اسی میں چاہ سا کٹھے بائے کے کھاسوں میں محمد دا ولیمہ تھی پوس ایک گمی ادھار دے گئے انہوں نے بنڈی بھی چھو میں کہ کیوں آدھے پتہ تا لگے بات پتہ نہیں ہے کہ کو پتہ لگ رہے دا ودے میں انہیں نیند دیوانا جائیں کو آکے ہو تو سب نیند دیوانا بند کر دو انہیں تو کوئی چھڑی دھوتی مرہدی دال ہی نہیں کھواؤنی اے جڑا وچھا گئے نندن انہیں کو پتہ بھی نیند تھی سی والا لکھو فلانے دے ناتے ہیں لکھو والا اگلی دفعہ وہ جلے آسی وہ وال زیادہ دے سی وات زیادہ دے سی یہ قرضہ ہی قرضے کے بچوں یہ اصل نیندر جڑا لفظ ہے یہ ہندو زبان دا لفظ ہے پاکستان بنار کے پہلے یہ ہندو آندھی رسم آئی وہ اپنی خوشی ہے یہ نیندر گندے آنے تیرا حق بن دے تو نیندر بیار دے بجائے تیرا بھرا دھی پرنے نہ پائے تیری بھین دھی پرنے دی بھی ہے تیرا کوئی ہمسایہ شادی کرنا پائے غریب ہے امیر ہے
لگا ونجوں دے گھر شادی تو 4-5 دی پہلے 5,000 10,000 چپ کر کے دتیا لکھوا ہی نا بابا ایک سے خرچ کریں جا تاکہ تے کو قرضہ نہ چاونا پوے سود تے نہ چاونا پوے اللہ دی قسم ہے جے اے طریقہ ہوئے تے اللہ پورے وسیب تے رحمت کر دے لیکن وہ تو نہ نہیں نکلدا سیرہ جو بنوے سی پچھو لکھوے سی جندو بلوچ نال نمبر لکھو بلا دے جلے پواں میں گھوڑ دے کانے جو کرکی اے جندو خان دیتے کیا بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرنی ہے اگر او بھائی نماز جلدی جلدی نہیں پڑھنی جلدی دا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا جڑے ویلے نماز دا وقت آئے وقت ادا کرنے سے جلدی کر جڑے ویلے بندہ فوت ہو بنے جنازے پڑھنے سے جلدی کر دفنانے سے جلدی کر آپ نے فرمایا تھوڑا بیٹا یا تھوڑی بیٹی جوان ہو گئے انہاں دی شادی جلدی کرو کرے سو اچھا بال دے ماں دے پیٹ اچ بال 4 مہینے دا ہوں دے جیلے ہوں دا اللہ کیا لکھ دے دے نصیب کیا لکھ دے بولو یار ان دا رزق بھی لکھ دے کہ نہیں اچھا سارے گھر جڑی بہو بن کے آئیے ان دا بھی 4 مہینے رب رزق لکھا یا نہیں تے او آ گئی ہون سارے گھر تے ان دا جڑا نصیب ہے او ویسی ان دے پیو ماں دے گھر ایویں نا ہیں وہ جتھاں وہ ہو سی اتھاں ہی ویسی نہ ہوں دا نصیب تے برکت پئی کہ نہ پئی ہیں برکت پئی کہ نہ پئی اچھا بندہ پہلے چھڑا ہوں دے 10,000 آمدنی ہوں دی ہے وال شادی تھی ویندی ہے وال 15 تھی ویندی ہے وال بال تھی ویندن وال 20 تھی ویندی ہے وال 25 وال 30 انہیں آمدنی ود دی ویندی اے حضرت دا نصیب نہیں ایک گھر چاہمن علی افراد دا نصیب ہے مطلب ایک خوش ودا تھی ہوئے میرا نصیب ہے اینا نصیب ودا لائی وے اے باقی دا نصیب ہے یقین رکھ اللہ فرمے دے اگر تسا فقیر ہو اے نکاح جلدی کرو میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ یغنیہم اللہ من فضلہ ہی اپنے فضل نال تمہارے گھریں کو غنی کر دے میں ایک ذات تقریر کی تھی میں کو تقریر دے بعد نوجوان ملے وہاں کہ یہ دا ایڈریس ہے کہیں گے یہ تقریر ساری وسطی سڑا ہو میں کہ جوان کھم دائی ساٹھا ہر کہیں کو لگی ودی سمجھ آئیے یا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے کمی سے جلدی کرو جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے جلدی کر چھوڑی کرو نماز جلدی پڑھی کرو جڑے ویلے بندہ فوت ہوئے جنازہ پڑھ کے دفنایا جلدی کرو تیتری تھی بات نبی کریم علیہ السلام فرمایا تھی پتر کو جلدی پڑھنایا کرو اور چوتھی بات اللہ فرمینے وَسَارِعُوا مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اچھی آنکھو سبحان اللہ یہ دیکھو ترائے کمیج نماز دا وقت پڑھنے جلدی بندہ فوت ہو ونجے دفنا ہونے جلدی تھی پتر جوان ہو ونجے شادی کرنے جلدی نمبر 4 اللہ فرمینے الہ مغفرت ایمیں کرو گناہ تھی گئے غلطی تھی گئی ہے زیادتی تھی گئی ہے جرم تھی گئے بد اخلاقی تھی گئی ہے نماز ظاہر ہو گئی ہے پیومادی بے ادبی ہو گئی ہے نماز چک گئی ہے یا جرم تھی گئے اللہ فرمے دے الہ مغفرت من ربکم اللہ کے معافی منگنے سے جلدی کرو استغفر اللہ یہ جرا بھولن ہے غلطی کرن ہے گناہ کرن ہے اللہ دی قسم ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں لو میرے تے فتوہ فرشتہ تو کوئی نہیں بھائی لیکن غلطی کرن دے بعد معافی منگنے جرا جلدی نہ کرے وہ مسئلہ ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی غلطی تھی گئی ہے نماز ضائع ہو گئی ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے میری تقریر ایک بزرگ سنی ہے وہ شدہ میں روائے جمعہ دے بعد وعدے مول صاحب میں ہوں دھیری کو پترے کو سب شے دے دیتی ہوں دھیری کو کے شہر میں جیتی تو میں تقریر سنی ہے میں ارمانیاں کیا حال ہے میں کہ جلدی کرو
آخر کیڑی شاید میں کہ واپس کراؤ ہنی ہون تھے وہ نہیں رہے میں کہ تو دیونی پوسی انہیں کو خیر اون بیچارے محنت کی تھی پترے دا ترلا کی توس منت کی توس میرے نال ملاقاتاں کرائے اس ٹوٹل جائیداد جڑی پترے کو دیتی گھڑا ساری والا اپنے نام دوبارہ انتقال تبدیل کروائے سی فیساں ڈبل بھیجن سی ہوں میں کہ کوئی مسئلہ نہیں جڑے ویلے تو دنیا تو ویسے تیری دھی تیرے پتر دے حق اللہ نے قرآن اس محفوظ کر چھوڑے ٹینشن گنن دی لوڑ نہیں اللہ تیرے سارے بالیں کو پورا پورا حق عطا کر دے سی ایویں یا نہیں غلطی تھی وجہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن جھکانے چ معافی منگانے چ بخشش طلب کرنے چ کیا کرنے بولو یار کیا کرنے بولو کیا کرنے ایمان نہ دسو جتی بیٹھے ہو ہے بیٹھے بولے دے ہو دسو بھئی معافی منگانے چ کیا کرنے کیا کرنے نبی کریم علیہ السلام فرمائے معافی والے پاسے جلدی آؤ اللہ غفور الرحیم ہے بھائی نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندے کو خبر دے دیو میں بخشن والا ہوں میں بڑا مہربان ہوں ایک بھی آیت کریمہ ہے اللہ فرمے دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو اللہ پاک نے بے مقام دے فرمائے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم چوتھے نمبر تے معافی منگانے چ کیا کرو پنجویں اور آخری بات اللہ دے و جنتن جنت چ ونجانے چ کیا کرو بولو بھائی بولو بھائی لین لگی ہوتے انہیں ایسا دنیا دے معاملات اللہ دے جنت والے رستے جو لین لگو تے جلدی کرو جنگ بدر بھائی تھی نہیں آئی میدان بدر صحابہ تیار ہیں اے اگر تو سمجھی بات نہ سنی سمجھو تو نہ سنی نہیں نبی دا صحابی ہے جننا عمیر بن حمام کھجی دے گوشے چاہتی کھڑے تے پینڈ گندوڑے کھندا کھڑے نبی کریم علیہ السلام فرمائے اے میرے صحابہ بخشش دی طرف آؤ جندی چوڑائی آسمان زمین دے برابر ہے جنت دی طرف آؤ جندی چوڑائی زمین آسمان دے برابر ہے حضرت عمیر دن اللہ دے نبی میں اگر گوشہ سٹ گتا کھجور کھاون چھوڑ دے ماں تے بجاں دھکاں تلوار چاواں لڑائی کراں لڑجیں شہید ہو وجاں میں کو دسو میں کتھاں ہو ساں نبی سی فرمائے تو جنت چھو سے اچھی آنکھو تو کتھاں ہو سے حدیث چھے حضرت عمیر بن حمام نے جلدی ہو گوشہ سٹ گتی دیر نسی لائی جلدی تلوار چاہتی اس میدان سے گئے لڑجیں شہید ہو گئے نبی کریم علیہ السلام بعد جیزہ ودے چہنے ہیں جلے عمیر بن حمام دی لاش تے آئیں آپ نے فرمائے مائی کو دے دا پیاں اللہ کو فرشتے دے ذریعے حور و غلمان دے ذریعے جنت دیاں کھجوراں کھوے دا پہ آؤ جنت آلے پاسی آؤ جلدی کرو جنت آلے پاسے معافی منگان آلے پاسے نماز آلے پاسے تے دھی پوتر کو پرنامان آلے پاسے کوئی مر ونجے تے اندے جنازے تے دفنامان آلے پاسے اوہیں اوہرال جڑی جلد بازی نقصان ہے او کم نہیں کرنا جڑے کم میں نقصان ہوئے ہر وہ کم میں جلدی کر فاستبقوا الخیرات نیکی دے کم میں جلدی کرو بادروا بالاعمال صالح نبی سی فرمائے نیکی دے کم میں جلدی کرو بھائیو مقابلہ کرو ہی واسطے بھائیو جلد بازی کے بچنا چاہیے دے تو نیکی دے کم میں جلدی کرنی چاہیے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے سارے پیارے بھائی حافظ عبدالغفار سلفی صاحب یقیناً وہ دکھی ہن انہیں دے والد محترم وہ سارے بھی بزرگن تے بڑے محسن صاحب ظاہرے آج انہیں کو محسوس تھی نہ پہ بھی ابے جی ہونی دی تھپکی حوصلہ وہ بھی ہے تو کوئی نہیں دے سکتا نا آج وہ کوئی نہیں بہرحال انشاءاللہ آج دے تقریریں دا آج دے بہاریں دا آج دے ذکر دا انہاں بزرگاں کو ضرور اللہ ثواب دے سی
ساری دعا ہے اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے، اونچی آمین آکھو۔ تے حافظ عبدالغفار صاحب دیاں نیکیاں اللہ کریم انہاں دے کھاتے چ پاوے، انہاں واسطے اللہ صدقہ جاریہ بناوے، اور یہ مرکز مسجد جن دی تعمیر الف کولو یہ تک انہاں دا کردار ہے، اور حافظ عبدالغفار صاحب دے پڑھاونے چ انہاں دا کردار ہے، تے یقیناً ابا اما اے چھپر ہونن تے دعا دے کارخانے ہونن، اللہ بزرگاں کو بخشے۔ اور انہیں قاری عبدالغفار صاحب دے مامو بشیر احمد دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت کرے۔ انہیں کچھ بیمار ہیں ساتھی مستری عبدالحفیظ میرے کالے، حاجی محمد یونس صاحب، مولوی نواز صاحب تاج گڑھ والے، تے بلال سلیم واسطے نیک اولاد دی دعا، محمد زبیر صاحب واسطے بھی نیک اولاد دی دعا، اور مستری عبدالحفیظ اور بستی میرک شریف میں خطاب فرما، شریف کنا کے بن گئی یہ بات ہے، اگے تھوڑے شریف بڑے بڑے اترائے چور رات دا پکڑیج پہنتے ایسے جو پکڑے ایک کوئی میں گھتے سچا وہاں کہ نا کیا تھا وہاں کہ میرا نام محمد شریف بے سپاہی ہے کسی نا شریف ہے ہو سی شریف کچھ نہ آکھو وہاں کہ جب جیتی بیا شریف حالا نا گول کھڑ سمجھ آئیے کہ نہیں وہیں میں وہ کو سٹن برتو وہاں جی میرا نام نواز شریف ہے وہاں کہہ جاتا ہے کوئی شابہ چھوٹی ہے بطری چھے کو جلدی جلدی پتہ تک ہے ذہن نہیں اندی تیرا نا وہاں کہ میرا قرآن شریف ہے یہ ان میرک شریف ہے توبہ میرا اللہ میرک شریف یہ وسطی میرک سہیں 8 تاریخ کو انشاءاللہ ظہر دے بعد حاضری ہو سی بیان ہو سی 8 نومبر بروز ہفتہ ظہر دے بعد بیان ہو سی وسطی میرک میری حاضری ہو سی اور این پروگرام کے پہلے 10 بجے 11 بجے احسان پور ڈاکٹر وزیر صاحب کو میرا بیان ہو سی جلسہ ہو سی اتھا انشاءاللہ اتھا بھی میری حاضری ہو سی وسطی میرک بھی حاضری ہو سی تے جڑا رات والا پروگرام ہے تے مولانا ثناء اللہ شاہد قصوری سے والا وہ تے سارا اپنا ہے انشاءاللہ وہ پروگرام اساں سارے ہیں بڑھ چڑھ کے آونا بھی ہے دوستو احباب کو بھی آنا ہے بڑی محنت ہوندی ہے اور وہ بڑا جماعت دا کتاب و سنت دا ترجمان پروگرام ہوندے جماعت